چینی بحران کی فورنسک رپورٹ 3 ہفتے بعد آئے گی۔ حکومت نے انکوائری کمیشن کی درخواست پر تحقیقات کے لیے 3 ہفتے کی مہلت دے دی۔ انکوائری کمیشن نے 25 اپریل کو فورنسک رپورٹ جمع کرانی تھی۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی کابینہ نے لاک ڈاؤن 9 مئی تک بڑھانے کی منظوری دے دی۔ چھوٹا کاروباری امدادی پیکج کی توثیق۔ رمضان المبارک میں قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے بنیادی اشیاء ضروریہ کی برآمد پر 2 ہفتوں کی پابندی عائد۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی نصف سینچری مکمل، 27 وفاقی وزیر، 4 وزرائے مملکت، 5 مشیر اور 14 خصوصی معاونین شامل۔ کابینہ میں 18 غیر منتخب افراد موجود۔ عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے ساتھ تجارت، ماحولیاتی تبدیلی، پارلیمانی امور، خزانہ، صحت اور سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت بھی اپنے پاس رکھی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے ہٹانے میں ابھی بھی تاخیر ہوئی۔ وزیر اعظم نے فیصلے میں وقت لیا۔ فردوس عاشق جتنا عرصہ رہیں ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان رہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا جیو پاکستان میں اظہار خیال اس سوال پر کہ فردوس عاشق کو وزارت اطلاعات کے واٹس ایپ گروپ سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا، وہ ہنس دیے، وہ چپ رہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 20 افراد جاں بحق، تعداد 301 ہو گئی۔ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 751 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 14,079 ہو گئی۔ مراد علی شاہ نے اچھی خبر سنا دی، کہا سندھ میں انفیکشن ریٹ 11 اور 12 سے کم ہو کر 8.15% پر آ گیا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 4112 ٹیسٹ کیے گئے، 335 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5291 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 38 افراد صحتیاب بھی ہوئے۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے کہ ٹوٹل ٹیسٹڈ لوگوں میں سے پازیٹیو آنے والوں کی شرح کم از کم چند ہفتے کے اعداد و شمار پر جانچی جاتی ہے۔ 4 دن کے ڈیٹا پر کہہ دینا کہ یہ شرح 12 سے کم ہو کر 7 پر آ گئی درست نہیں۔ ویسے پورے ملک میں یہ پہلے ہی 8 تھی، دوسرے ممالک میں یہ 10 ہے۔ کیا کورونا کے شکار گورنر سندھ سے ملنے والے ہر شخص کا ٹیسٹ کیا جائے گا؟ حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کورونا میں مبتلا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کئی کاروباری اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ گورنر سندھ نے 22 اپریل کو حیدرآباد اور جامشورو میں مصروف دن گزارا تھا۔ 21 اپریل کو گورنر سندھ نے تاجروں کے وفود اور 21 اپریل کو ہی صنعت کاروں کے 25 رکنی وفد سے ملاقات کی تھی۔ کئی مذہبی شخصیات سے بھی ملے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے گورنر سندھ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ فیملی اور گورنر ہاؤس کے سٹاف کا ٹیسٹ کروایا ہے، کسی کا کورونا ٹیسٹ مثبت نہیں آیا۔ جن سے رابطہ ہوا تھا ان سب کو کہا ہے کہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل کی گفتگو، کہا کہ ابھی ان کی صحت ٹھیک ہے، معمولی بخار پر ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹر سے رابطے میں ہیں۔ عمران اسماعیل نے مزید کہا کہ انہیں لگتا ہے کہ کچھ زیادہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے ہیں، ہمیں لاک ڈاؤن میں نرمی کرنا ہوگی، ہمارے معاشی حالات سخت لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کراچی میں لاک ڈاؤن کا 37واں روز، سڑکوں پر گہما گہمی رپورٹ، ٹریفک معمول سے زیادہ دکھائی دیا۔ پولیس کی سختی میں بھی کمی دیکھی گئی۔ اسلام آباد میں بھی نرمی، ہائیکنگ ٹریکس اور تفریحی مقامات کھول دیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری۔ بازار بھی کھلے ہیں لیکن کہیں کہیں سماجی فاصلوں کا بھی اہتمام موجود۔ کورونا مریض کی دیکھ بھال کے دوران شہید ہیلتھ ورکرز کو شہید کا درجہ دیا جائے گا، وفاقی حکومت کا اعلان۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والے ہیلتھ ورکرز کے لواحقین کو شہید کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا۔ 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک کا امدادی پیکج دیا جائے گا۔ جاں بحق ہیلتھ ورکرز کے لیے 100% پینشن اور سرکاری گھر برقرار رکھا جائے گا۔ امدادی پیکج کا اطلاق اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ بلوچستان حکومت نے سختی کی ٹھان لی، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر گرفتاری کا فیصلہ۔
گرفتار افراد کو قرنطینہ سینٹر منتقل کیا جائے گا۔ صوبے میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد حکومت کا فیصلہ۔ حکومت کا ترجمان کا کہنا ہے کہ عوام نے تعاون نہ کیا تو مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پنجاب میں کورونا سے 95 افراد انتقال کر گئے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، کہا لاہور میں کورونا کے سب سے زیادہ 1384 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں لیول 3 کی 7 لیبارٹریز کام کر رہی ہیں، مزید 3 قائم کی جا رہی ہیں۔ سندھ بھر میں رمضان المبارک میں تمام جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یوم علی کے موقع پر مجالس اور جلوسوں پر پابندی، کسی بھی قسم کی مذہبی تقریبات پر بھی پابندی ہوگی۔ مساجد میں شبینہ اور ختم قرآن کے اجتماعات پر بھی پابندی۔ ترقیاتی کاموں کا خفیہ جائزہ لے رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک دن سڑک بنے اور اگلے دن ٹوٹ جائے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جنوبی پنجاب کے زیر تکمیل منصوبوں میں ناقص معیار پر برس پڑے، متعلقہ حکام کو تصاویر دکھا کر لاجواب کر دیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو موقع پر جائزہ لینے کا حکم، کہا کرپشن پر حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ عثمان بستار سے لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا کی بھی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کورونا صورتحال میں وکلا کے لیے 10 کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا۔ پاکستان نے در اندازی کے بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت کے در اندازی سے متعلق بیانات بے بنیاد ہیں۔ بھارت کا پروپیگنڈا انتہائی حدوں کو چھو رہا ہے۔ پاکستان بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کو بھی مسترد کرتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت کورونا وبا کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی سہولیات فراہم نہیں کر رہا۔ صدر عارف الوی کا لانس نائک عبد الوحید شہید اور سپاہی سکمداد شہید کے اہل خانہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ صدر مملکت نے ملک کی خاطر جان قربان کرنے پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج کے دونوں جوانوں نے اتوار کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور معاون خصوصی برائے اطلاعات لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے دونوں شخصیات کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ شبلی فراز نے اپنے بیان میں کہا کہ میڈیا اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ان کی ترجیح ہوگی۔ حکومت چاہتی ہے نیب آرڈیننس کو دوبارہ لاگو کیا جائے۔ نیب قوانین میں ترمیم کے حوالے سے 2 ماہ پہلے حکومتی نمائندگان سے بات ہوئی، لیکن نتیجہ خیز نہ رہی۔ 18ویں ترمیم پر تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو، کہا 18ویں ترمیم کا معاملہ انتہائی حساس ہے، وفاق کی تمام اکائیوں کو آن بورڈ لے کر بات کرنی چاہیے۔ قافلی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ اکثر لیڈران نے 18ویں ترمیم کو پڑھے بغیر ہی اس پر تبصرہ کر دیا۔ بعض ترامیم ایسی کی گئیں جن میں آئندہ نسلوں کو ملکی تاریخ سے بے خبر رکھا گیا ہے۔ تعلیم کے معاملے پر جو ترمیم کی گئی ہے اس سے طلباء کو تحریک سے محروم رکھا گیا ہے۔ تمام پارٹی سربراہوں سے بات کروں گا، وہ بھی ترمیم کو رد کریں۔ اختیارات صوبوں کو دے کر تعلیم کا معیار خراب کر دیا ہے۔ اس طرح ہر صوبہ اپنی مرضی کا نصاب بنائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا 18ویں آئینی ترمیم کا مکمل دفاع کرنے پر اتفاق۔ 18ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کی حکومتی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حقوق کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ اپوزیشن رہنماؤں سے رابطوں کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اعلامیہ جاری۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا 18ویں ترمیم NFC کے تحت صوبوں کے حقوق کے تحفظ پر اتفاق ہو چکا ہے۔ معاونین خصوصی زلفی بخاری اور معید یوسف کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی واپسی کا تیسرا مرحلہ کامیابی سے جاری ہے۔ صوبوں کے تعاون کے ساتھ ہماری استعداد کار میں مزید اضافہ ہو چکا ہے
मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग, क्वारंटीन से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ की भारत में BJP हुकूमत की इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम और तशद्दुद की मजम्मत। कहा BJP इंतहा पसंद, तंग नजर और इंतहाई मुतासिबाना सोच पर मबनी RSS के जेर असर है। मुनज़्ज़म और सोची समझी हिकमत अमली के तहत कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल, आलमी बरादरी, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें मुसलमानों पर जुल्म रुकवाएं। रमजान में कीमतें काबू से बाहर, सब्जियां भी, फल भी, गोश्त भी, पंजाब भी, सिंध भी, बलोचिस्तान भी हुकूमती रेट और सरकारी निर्खनामे गायब। हैदराबाद में फलों की कीमत पर 50 रुपए फी किलो इजाफा। हैदराबाद में बकरे के गोश्त पर 200 रुपए फी किलो इजाफा। नवाबशाह में गर्मी और महंगाई का हल तरबूज में निकल आया। 40 रुपए किलो में दस्तयाब, मांग बढ़ गई। KP में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, अब तक सूबे भर में 13,000 अफराद धर लिए गए, 7,000 से जायद मुकदमात दर्ज किए गए। IG KP के सनाउल्लाह अब्बासी ने वीडियो लिंक पर सूबे की सूरत हाल का जायजा लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 47 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफी तंजीमों, वकला, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, CPJ समेत इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफत के लिए काम करने वाली तंजीमों का भी जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की, अमृता सेन, शहला हायरी समेत दुनिया के मुमताज दानिश्वरों और अदीबों ने भी मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम मुमताज पाकिस्तानी शख्सियात का जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रमज़ान के दौरान नाटा सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन की तहकीकात मुकम्मल। महकमा खुराक के डिप्टी डायरेक्टर फूड समेत 13 अफसरान और 19 फ्लावर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा। FIR के मुताबिक 1,12,671 मीट्रिक टन गंदम पर सब्सिडी दी गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा होकर 161 रुपए 65 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 32,553 की सतह पर बंद। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1543 केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 57,000 से बढ़ गई। कारोबारी इंजन न्यूयॉर्क में पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। फ्रांस और स्पेन में कोरोना 23,000 जाने ले चुका। इटली में अमवात 27,000 के करीब पहुंच गई। चीन में कोरोना के 6 नए मरीज। जनूबी कोरिया में एक हफ्ते से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने भी वबा पर काबू पा लिया। सिडनी के साहिल खुल गए। दुनिया भर में कोरोना 30,88,000 से जायद अफराद को मुतासर कर चुका है। 2,12,000 से जायद अमवात हो चुकी हैं। क्या कोरोना वायरस अपनी हैयत बदल रहा है? बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ के साथ कोरोना के मरीजों में नई अलामात सामने आने लगी। अब कोरोना के मरीजों को सर्दी लगने, लर्जा तारी होने, पट्ठों और सर में दर्द की शिकायत भी होने लगी। अपने शहर के मुताबिक सहर इफ्तार के औकात, रमजान के मजे मजे के पकवान की तरकीबें, रोजे के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान किराम के जवाबात, मशहूर उलमाए किराम की रुशद हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ramadan.go.tv।
उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के सामने तस्लीम किया कि उन्होंने बुकी से मुलाकात का पीसीबी को नहीं बताया था। पाबंदी की सजा इसी बुनियाद पर सुनाई गई है। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी की जियो न्यूज के खुसूसी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा उमर अकमल 14 रोज में अपील कर सकते हैं। शोएब अख्तर ने उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी की मुखालिफत कर दी। कहा पीसीबी ने दरअसल उमर अकमल पर गुस्सा निकाला है। 3 साल की पाबंदी बहुत सख्त सजा है। तफज्जुल रिजवी तमाम खिलाड़ियों के केस उलझाते हैं। पीसीबी के कानूनी मुशीर माजी में उनसे केस हार चुके हैं। साबिक कप्तान सलीम मलिक का पीसीबी से बाज़ाबिता राबिता। कहा जिन वीडियो से मुताल्लिक उनसे जवाब मांगा गया है, ऐसी किसी वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट नहीं दिए गए। ट्रांसक्रिप्ट्स दिए जाएं ताकि वो उनका जवाब दे सकें। सलीम मलिक के मुआफ़ी मांगने में ताख़ीर के सवाल पर तफज्जुल रिजवी ने कहा कि ताख़ीर से ही सही मगर मुआफ़ी मांगना अच्छा होता है। पीसीबी के वकील से जब पूछा गया कि अगर सलीम मलिक ने कुछ नए नाम ले दिए तो क्या नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा, तफज्जुल रिजवी का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहीं शाही ताज, कहीं जदीद हेलमेट और कहीं फलों से मुज़य्यन खूबसूरत टोपी। चीन में कोरोना के बायस बंद स्कूल खुले तो इंतजामिया ने हिफाजत के लिए दिल फरेब इंतजाम कर लिए। बच्चों को सर्जिकल मास्क के साथ 3-3 फीट लंबी दिलचस्प टोपियां पहनाई। खेल का खेल रहा, एहतियात की एहतियात। ट्रैफिक का रश हो और दफ्तर से देर हो रही हो तो किसी का दिल नहीं चाहता कि बस उड़कर पहुंच जाएं। ज़हीन चीनी शहरी ने दफ्तर उड़कर पहुंचने के ख्वाब को सच कर दिखाया। 30 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाली मोटरसाइकिल बना ली, जिससे देखा दंग रह गया। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। और एहतियात करें, घरों में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात, तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत जियो न्यूज़ को भेजिए। हम आपकी आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।